تو ان کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ان کا آپریشن ہوا ہے, آپ خود چیک کر سکتے ہیں. یہ ان کا سارا وہ ادھر تک پیٹ جو ان سے ہے نا یہ انہوں نے چاک کیا ہے. اللہ معاف فرمائے, دعا کریں. اور ابھی تک یہ ان کا جو ہے نا جو وہ اندر پخانہ وغیرہ نکلتا ہے اس کا انہوں نے تھیلا لگایا ہوا ہے, وہ پخانہ ادھر ان کے تھیلے میں جا رہا ہے. السلام علیکم گائز, ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل فرحان.S9 پہ. تو میرے ہاتھ میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ, اس کو بولتے ہیں سٹینڈ. کیا بولتے ہیں عثمان بھائی؟ سٹینڈ. یہ سٹینڈ ہے. تو اس پہ اپنا موبائل کو فٹ کر کے انشاءاللہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ تحریر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پیارے کزن بھائی محمد فہیم صاحب, جو کہ کافی دنوں سے بیمار پڑے ہیں, بستر پر ہیں. ان کی جا کے عیادت کرتے ہیں, ان کا حال حوال لیتے ہیں, ان سے دعائیں لیتے ہیں. کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ آپ بیمار کے پاس جایا کرو, بیمار سے دعائیں لیا کرو, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس کے پاس چلتے ہیں, اس سے دعائیں لیتے ہیں, اس کے بعد اپنا جو ہے نا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں. گائز ہم پہنچ چکے ہیں بھائی محمد فہیم صاحب کے پاس. پہلے ان کی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں, جو ان کا آپریشن وغیرہ ہوا ہے. السلام علیکم. تو ان کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ان کا آپریشن ہوا ہے, آپ خود چیک کر سکتے ہیں. یہ ان کا سارا وہ ادھر تک پیٹ جو ہے نا یہ انہوں نے چاک کیا ہے. اللہ معاف فرمائے, دعا کریں. اور ابھی تک یہ ان کا جو ہے نا جو وہ اندر پخانہ وغیرہ نکلتا ہے اس کا انہوں نے تھیلا لگایا ہوا ہے, وہ پخانہ ادھر ان کے تھیلے میں جا رہا ہے. اور ابھی تک ان کی جو ہے نا طبیعت ڈسیبل نہیں ہو رہی ہے. تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. اس کے بعد ہم بھائی سے تھوڑا سا انٹرویو کر لیتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی جان خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا کرم ہے. اور سنائیں یہ کس طرح آپ کے ساتھ یہ حشر ہوا؟ ماشاءاللہ آپ کی تو بہت جو ہے نا اچھی طبیعت تھی, آپ ماشاءاللہ اچھے نوجوان تھے. آپ کی ویڈیوز ہمارے پاس پڑی ہیں, آپ کے فوٹوز وغیرہ پڑے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں. ان میں ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت لگتے ہو. لیکن ابھی آپ کی وہ جو ہے نا صورتحال دیکھی نہیں جا رہی. تو یہ کس طرح آپ کے ساتھ معاملہ پیش آیا, آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ یار پہلے تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا بنا, مجھے نہیں پتا. اور میں گھر میں رہتا تھا تو میرا ایک دوست مجھے بہت مجبور کرتا تھا, کہتا تھا میرے پاس دکان پہ آ جاؤ. میرا دوست آیا ادھر میرے پاس بیٹھا اور مجھے کہتا کہ آج تو نے نا میرے ساتھ ملتان چلنا ہے دکان پہ. تو میں اس کے ساتھ ملتان چلا گیا. یوں ہی میں ملتان پہنچا ہوں تو 2 دن کے اندر میری طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی. پہلے تو نارمل بخار ہوا تھا. میں میڈیکل اسٹور پہ گیا, ادھر سے میں نے دوا لی, اور جب لے کے آیا ہوں تو دوائی میں نے کھائی تو تھوڑا فرق پڑ گیا, طبیعت بہتر ہو گئی. پھر دوسرا دن جب ہوا تو دوپہر کا ٹائم تھا, اس وقت میں کام کر رہا تھا. پیٹ میں دوبارہ درد ہوا تو میں پھر میڈیکل اسٹور پہ چلا گیا دوائی لینے. تو دوائی لے کے آیا ہوں, دوائی کھائی ہے, پیٹ کا آرام آ گیا. تو تھوڑی دیر میں بخار ہو گیا, اور جب بخار ہوا تو پھر میں جا کے سو گیا. سونے کے بعد جب پھر اٹھاؤں تو طبیعت ٹھیک تھی, اور تیسرا دن ہو چکا تھا. جب تیسرا دن ہوا تو پھر کام کا ٹائم ہو گیا, میں نے کام کرنا شروع کر دیا. کام کر رہا تھا تو میں اس وقت نا دودھ کاٹ رہا تھا. جب دودھ گرم ہو رہا تھا تو میری طبیعت پھر خراب ہونا شروع ہو گئی. اس کو میں نے بولا کہ بھائی میری طبیعت خراب ہو گئی. اس نے بولا کہ لیٹ جاؤ, دوائی لے کے آتے ہیں. اس وقت مطلب یہ کس طرح کی طبیعت تھی؟ آپ کو بخار ہو رہا تھا کیا, کوئی اور جسم میں مرض لائق ہو رہا تھا, کیا وجہ تھی؟ اس وقت بخار آ رہا تھا. اچھا. سر میں درد ہوا تو ساتھ میں بخار چلا ہے, مجھے پتہ بھی نہیں چلا. 10 منٹ کے اندر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. تو جب میں سو گیا تو مجھے اتنا پسینہ آ رہا تھا, مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے بخار ہو کیوں رہا ہے. اور اس نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا. انجیکشن میں کوئی فرق بھی نہیں آیا, طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوئی. انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر نے بولا اس کو ڈرپ لگاتے ہیں. اچھا. تو اس نے ایک ڈرپ نہیں, اس نے مجھے 4 ڈرپیں لگائی ہیں. 4 ڈرپیں جب ختم ہوئی ہیں تو پھر میری طبیعت صحیح ہو گئی. ایسے لگے مجھے کچھ ہوا بھی نہیں ہے. لیکن رات گئی تو بات گئی. رات کو سو گیا, اور جب صبح دن ہوا تو پھر طبیعت خراب ہو گئی.
جب طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے گھر فون کیا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں گھر آ رہا ہوں. تو میں گھر آیا تو گھر پہنچا ہی ہوں تو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. میرے چاچو جان ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کیسر. جی جی میں جانتا ہوں، میرے بھی انکل ہیں آپ کے بھی. تو اس نے میری طبیعت چیک کی. جب اس نے تھرمو میٹر لگایا تھا نا تو اس میں کافی زیادہ بخار آ رہا تھا. اس نے بولا کہ 106 پہ 107 بخار جا رہا ہے، اس کا بخار ہائی لیول پہ ہے، اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے. اتنا بڑا زیادہ بخار، مطلب جب 106 پہ چلا جائے، 7 پہ چلا جائے، عام طور پہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا اس وقت تو ایک انتہائی نازک صورتحال ہوتی ہے. تو اتنا بخار ہو رہا تھا؟ ہاں جی ہاں جی، اتنا زیادہ طبیعت خراب تھی. تو چاچو نے جو اس کے پاس علاج کرنے کا طریقہ تھا اس نے اپنا علاج شروع کر دیا، اور بخار پھر بھی کم نہیں ہوا. پھر کچھ دیر اس نے محنت کی لیکن ٹھیک اللہ پاک نے بہتری کی، کچھ بخار کم ہوا. بخار کم ہونے کی وجہ سے اس نے بولا کہ تجھے کہیں بڑے ڈاکٹر پہ لے جانا پڑے گا، طبیعت زیادہ خراب ہے. تو بخار کے ساتھ ساتھ میرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا. تو پیٹ میں ایسا درد ہوتا تھا کہ معمولی درد ہوتا ہے 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے لگا لو تو دوائی کھانے سے آرام آ جاتی ہے، لیکن کوئی نہ فرق. میں نے دوائی بہت کھائی لیکن فرق کوئی بھی نہیں پڑا. تو میں کبیر والا میں چلا گیا ڈاکٹر کے پاس. جب وہ کبیر والا میں گیا تو اس نے طبیعت چیک کی. اس نے بولا ٹھیک میں علاج کرتا ہوں فہیم بھائی کا. اس نے علاج شروع کیا. ادھر آ جائیں ادھر. تو جب 2-3 دن گزرے ہیں بخار اس نے میرا ڈاؤن کر لیا تھا، لیکن بخار ختم ہو گیا. بخار ختم ہو گیا لیکن پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا. میں نے بولا ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، میرا پیٹ کا درد ختم نہیں ہو رہا. جب انجیکشن لگتا ہے تو انجیکشن لگنے کے باوجود تو پیٹ کا درد ختم ہو جانا چاہیے، لیکن نارمل ہوتا تھا، ختم نہیں ہوتا تھا. تو اصل میں جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، آپ نا اس درمیان اینٹی بائیوٹک جو میڈیسن وغیرہ ہیں وہ لیتے رہے ہیں بخار کے دوران. وہ بہت مطلب وہ خشک ہوتی ہیں اور جو ہے نا ہیوی قسم کی ہوتی ہیں. تو ان کی وجہ سے مطلب آپ کے یہ پیٹ میں زیادہ مطلب وہ جو ایشو بنا ہے نا انہی دوائیوں کی وجہ سے بنا ہے. ایسے ہے نا؟ یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے کیا ہوا. لیکن پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا تھا نا. تو پھر میرے بھائی نے اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ پہلے جا کے ایکس رے وغیرہ لگواتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، اندر کا پتہ چلے اندر بیماری کون سی ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو ہم کبیر والا میں گئے، ادھر لائیو میں گئے، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا. تو انہوں نے تو یہ بولا کہ معمولی سا اس کو معمولی سے یعنی کہ آنتوں میں کوئی مسئلہ ہے. تو انہوں نے یہی بولا ہوگا کہ جو ہے نا معمولی سا کوئی نہ کوئی آنتوں وغیرہ میں مسئلہ ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے. ایسے ہی؟ ہاں جی ہاں جی، انہوں نے بولا کہ اس کے پیٹ کا جو مسئلہ ہے نا یہ آنتوں کا مسئلہ ہے، آنتوں پہ سوزش ہے، اس وجہ سے درد ہوتا ہے. لیکن درد تو بہت زیادہ ہوتا تھا، لوگوں کے لیے معمولی درد ہے، لیکن جب مجھے درد شروع ہوتا تھا وہ میں جانتا تھا یا میرا اللہ جانتا تھا. صحیح. تو الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد پھر ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر مسم نام کا ڈاکٹر ہے کبیر والا میں. اس نے جب وہ رپورٹ چیک کی تو اس نے بولا کہ اس کا آپریشن کیا جائے گا. تو لیکن میرے بھائی نے بولا کہ ہم آپریشن نہیں کروائیں گے اس کا. میرا بھائی نوجوان ہے، میں اس کا کیوں آپریشن کروا دوں، یہ ہے وہ ڈاکٹر پھاڑ دیتے ہیں. میرے بھائی تو پھر بھائی ہوتے ہیں. اس نے تو اپنے طور پہ وہ جتنا ایک ہو سکتا تھا اس نے بچانے کی کوشش کی، لیکن جو اللہ کی مرضی میں تھا ہونا تو وہی تھا نا. ہاں جی ہاں جی. تو پھر ہم واپس چلے آئے. جب واپس گئے نا گھر میں تو پیٹ کا درد کبھی زیادہ ہو جاتا تھا، کبھی تھوڑا معمولی ہو جاتا تھا، لیکن آرام نہیں آ رہی تھی. میرا کھانا پینا بھی ختم ہو گیا، نہ پانی اچھا لگتا تھا نہ کھانا اچھا لگتا تھا. اور ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا تھا بس کو روٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں کھلانا،
اس کو فروٹ دینے ہیں اور دلیا وغیرہ سابودانہ وغیرہ یہ نارمل چیزیں دینی ہیں اس کو. تو لیکن طبیعت صحیح نہیں ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد میری جب طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو پھر ہم گئے تھے خانیوال. جب خانیوال سیول میں گئے تو انہوں نے میری طبیعت چیک کی تو انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے بولا کہ یہ کام حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے, اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گاڑی کروائیں اور سیدھا ملتان نشتر میں چلے جائیں. تو ہم نشتر میں گئے تو نشتر والوں نے دیکھا, چیک کیا اور انہوں نے داخل کر لیا. داخل کرنے کے بعد 9 بجے رات کو میرا آپریشن ہوا ہے. اور آپریشن کرنے کے بعد جب وہ مجھے باہر لائے مجھے کوئی ہوش بھی نہیں تھا, کوئی پتہ نہیں تھا میں کہاں ہوں. صبح جب اذانیں شروع ہوئی ہیں اس وقت میری نیند کھلی. اچھا, سننے میں تو یہ آ رہا تھا کہ آپ کا جو ہے نا یہ جو آپریشن وغیرہ ہوا ہے یہ پینڈس کا آپریشن ہے, تو واقعی یہ پینڈس کا تھا کیا تھا؟ نہیں, وہ جس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تھا نا اس نے تو بتایا تھا کہ یہ پینڈس کا ہے. لیکن جب ڈاکٹروں نے ادھر نشتر میں چیک کیا نا تو انہوں نے بولا یہ پینڈس کا درد نہیں ہے, یہ ہے آنتوں کا. آنتوں پہ سوزش ہوئی ہے, اتنا زیادہ ہوئی ہے کہ کسی کو معلوم نہیں. یہ تو درد اس نے برداشت کیا لیکن آنتوں کی وجہ سے آنتیں اندر سے خراب ہو چکی تھی, یعنی کہ گل گئی تھی. وہ گلنے کی وجہ سے درد تھا تو اس وجہ سے انہوں نے میرا آپریشن کر دیا. اور آپریشن کرنے کے بعد 2-4 دن انہوں نے مجھے داخل کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے چھٹی دیا کہ آپ گھر جائیں, اپنی ٹریٹمنٹ کیجیے. اور انہوں نے مجھے پیپر بنا کے دیا تھا کہ یہ دوائی آپ نے جا کے لینی ہے, یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اور ہم گھر آ گئے. تو گائز آپ نے بھائی محمد فہیم صاحب کا انٹرویو سنا, ان کا بیان سنا کہ کس طرح وہ اس قرب اور پریشانی کے عالم میں گزرے اور کس طرح انہوں نے تکلیفیں جھیلیں. تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو پینڈس وینڈس کا پیٹ کا کوئی بھی ایشو ہو نا تو فوراً سے پہلے کسی نہ کسی اچھے ڈاکٹر سے, MBBS ڈاکٹر سے, اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہے اس سے جا کے اپنا چیک اپ کروائیں, تاکہ چھوٹی جو پریشانی ہے اس کو تو ہم جھیل لیں لیکن اس کو نہ جھیلتے کسی بڑے پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. تو یہ بھائی ابھی آپ ان کی خود صورتحال دیکھ سکتے ہیں, پہلے بھی میں نے دکھایا ہے کہ ماشاءاللہ تکڑے نوجوان تھے, پہلوان تھے, ہم سے بھی زیادہ ماشاءاللہ, لیکن اب ان کی صورتحال دیکھنے والی نہیں ہے. اور ان کے بھائی سے بھی بات ہوئی ہے, وہ بتا رہے تھے, ان سے پوچھا کہ آخرکار اس پریشانی کے عالم میں, اس بیماری کے عالم میں بھائی کا جو خرچہ وغیرہ ہوا کتنا ایک لاگت آئی. تو بتا رہے تھے کہ تقریباً اس آپریشن کے دوران ہوا تو ایک معمولی ہے نا, کہ بخار ہوا, بخار کے بعد پیٹ کا درد, پیٹ کے درد کے بعد پینڈس وینڈس جو رپورٹیں آئی ہیں, تو بتا رہے تھے کہ تقریباً ہمارا 2.25 لاکھ ہمارا خرچہ ہو چکا ہے ابھی تک. تو یہ ایک نارمل جو فیملی ہوتی ہے اس کے لیے تو 2.25 لاکھ کا جو خرچہ ہے کتنا ایک معنی رکھتا ہے. تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ کوئی بھی معاملہ بنے, کسی طرح کا بھی کوئی مریض آپ کے گھر میں ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, تو فوراً سے پہلے آپ جو ہے نا اس کا کسی نہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور اس کا چیک اپ کروائیں. تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ بھائی کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست, اور بھائی کو اگر کسی نے ملنا ہو تو اس کا جو ہے نا آپ کو پتہ بتا دیتے ہیں. پتہ آپ بھائی خود ہی بتا دیں کہ آپ کس ضلع سے ہیں, کون سا جو ہے نا آپ کا تحصیل ہے اور کون سا علاقہ ہے. میرا علاقہ ممدال کا ہے. ممدال کے ساتھ چھوٹا سا گاؤں ہے, اس کو دارستیاں مرا بولتے ہیں. اور تحصیل میری کبیروالا, ضلع خانیوال ہے. تو میں اب بھائیوں سے گزارش یہ کروں گا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے,
تو ڈھیر دعاؤں کے لیے درخواست کروں گا، میرے لیے دعا کیجیے، اور صرف میرے لیے نہیں، جتنے بھی بیمار مسلمان بھائی یا بہنیں ہیں، جس گھر میں بھی کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی کا حل آپ کی دعائیں ہوتی ہیں، تو میں سب کو دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا بھائی فہیم صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اور جتنے بھی آپ کے علاقے والے اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، ان سب کے لیے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔